انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہے اور اس کا وجود، اس کا دل، اس کی روح، ہر چیز اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ اس طرح یہ اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آیا، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے آیا ہے۔ اسی طرح یہ نہیں ہو سکتا کہ جس طرح انسان چاہے اس طرح اس کے اوقات گزرے۔ محنت کرنا، کوشش کرنا، جد و جہد کرنا اس کی ذمہ داری ضرور ہے، لیکن ہوگا وہی جو رب چاہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی میں تمام موسم رکھے ہیں۔ بچپن کا موسم، جوانی کی بہار، بڑھاپے کے اوقات، اپنوں کا ملنا، اپنوں کا بچھڑنا، شادیوں کی خوشیاں اور جنازوں کے غم، یہ سارا کچھ انسانی زندگی کا حصہ ہے۔ لیکن انسان چونکہ طبعی طور پر کمزور ہوتا ہے، اپنے مزاج کے لحاظ سے بہت ساری جگہوں پہ اس میں ضعف پایا جاتا ہے، تو یہ کرتا یہ ہے کہ جس تسلی کے ساتھ خوشی کو قبول کرتا ہے، اسی طرح کھلے دل کے ساتھ غم کو قبول نہیں کرتا۔ من چاہی زندگی گزارنا چاہتا ہے، حالانکہ من چاہی زندگی تکلیف کا باعث ہوتی ہے، رب چاہی زندگی انسان کو سکون عطا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ آزمائشیں رکھی ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کو قبول کرتا ہے، اسی طرح اس کی طرف سے آنے والی آزمائشوں کو بھی کھلے دل سے اسے قبول کرنا چاہیے۔ اور یہ بات درست ہے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، انسان پر کچھ مصیبتیں وہ آتی ہیں جو اس کے ہاتھوں کے کسب کی وجہ سے آتی ہیں۔ بہت ساری قوموں پر عذاب اس لیے آئے کہ انہوں نے بعض گناہ کیے تھے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ عذاب ہمیشہ گناہوں کی وجہ سے نہیں آتے، تکلیفیں ہمیشہ گناہوں کی وجہ سے نہیں آتی۔ انسان دکھوں میں، مشکلات میں صرف اپنی غلطیوں کی وجہ سے نہیں الجھتا، بلکہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی درجہ دینا چاہتا ہے، اس کے اعمال اس طرح کے نہیں ہوتے کہ اسے درجہ دیا جائے، اللہ اسے کسی مشکل میں ڈال کے اس کے درجے کو بلند فرما دیتا ہے۔ بلندی درجات کے لیے، قرب الہی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی معرفت کے لیے بھی مصائب آتے ہیں۔ آپ دیکھیے نا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء پہ آتی ہیں، اور فرمایا میں اللہ کا محبوب ہوں، انبیاء کا سردار ہوں، میرے اوپر سب سے زیادہ تکلیفیں آئی ہیں، آزمائشیں آ جاتی ہیں۔ اور رب فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف کے ساتھ، کچھ بھوک کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ضرور تمہیں آزمائیں گے پھلوں کی اور جانوں کی کمی کے ساتھ۔ اگر تم اس میں ثابت قدم رہے، شکوے نہ کیے، اپنے رب کی رضا پہ تم راضی رہے، تو وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے محبوب پھر جو میری رضا پہ صبر کریں انہیں میری جنت کی خوشخبری بھی عطا فرما دیں۔ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف بھی، بھوک بھی، مالوں اور جانوں کی کمی بھی۔ مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی موقع پر اپنے رب سے شکوہ نہیں کرتا، کسی بھی حال میں اپنے رب کی شکایت نہیں کرتا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بیمار کرے اور پھر اس بیماری پر وہ صبر کرے اور آنے والوں سے رب کا شکوہ نہ کرے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو گوشت اسے دیا ہوتا ہے اس سے بہتر گوشت اللہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت غالب ہو اور تقاضا اس بیماری میں اس بندے کے انتقال کے کر جانے کا ہو، تو فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ آزمائشیں آ جاتی ہیں، انسان پر مصائب آ جاتے ہیں، دکھ آ جاتے ہیں، تکلیفوں کا سامنا بندے کو کرنا پڑ جاتا ہے۔ اب یہ کہ اس میں اپنے دل کو، اپنی روح کو قرار دیا جائے، اپنے آپ کو اللہ کی رضا پہ کھڑا کیا جائے اور ان حوادث کا مقابلہ کیا جائے، ان چیزوں کو دیکھا جائے اور یہ غور کیا جائے کہ میرا رب اگر اسی بات میں راضی ہے
تو یقیناً اس میں اللہ کی کوئی خاص حکمت ہوگی۔ قحط حضرت عمر کے زمانے میں بھی آ گیا تھا، بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ان مصائب میں انسان کو تھوڑا سا پہلے تو ہمت کرنی ہے، پھر اس میں کرنے کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں کھل کے دعا مانگی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور التجائیں کی جائیں، دعائیں کی جائیں، رب کریم کو منایا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قحط آیا تھا تو حضرت عمر نبی پاک علیہ السلام کے چچا کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے میدان میں نکلے تھے، اور کیا خوبصورت لفظ انہوں نے ترتیب دیے تھے۔ عرض کرتے تھے مالک پہلے ہم تیری بارگاہ میں محبوب پاک کو لے کے آیا کرتے تھے، آج محبوب نے ظاہری وصال کیا ہے تو تیرے محبوب کے چچا کو لے کے آئے ہیں، تو اے اللہ تو مہربانی فرما اپنے محبوب کے چچا کا صدقہ ہمیں بارش عطا فرما۔ تو بس حضرت عمر نے وہ دعا مانگی، حضرت عباس کو وسیلہ بنایا تو اللہ نے بارش عطا فرما دی۔ اچھا پھر یہ دونوں چیزیں ہمیں حدیث صحیح میں ملتی ہیں۔ ایک نوجوان نے، ایک شخص نے آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ بارش نہیں ہوتی، دعا کر دیں، تو نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، اتنے ہاتھ بلند کیے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ وہ کہتے ہیں ابھی محبوب کے دستے مبارک پوری طرح چہرے پر پھرے نہیں تھے کہ اللہ نے بارش عطا کر دی۔ پھر پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی تو لوگوں کو اب بارش کی کثرت کی وجہ سے بعض مسائل بننے لگے، تو وہ پھر حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ دعا فرما دیں، اب تو کچھ مشکلات بڑھنے لگی ہے۔ تو حضور نے پھر ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ اپنا فضل نصیب فرما، مہربانی فرما، کبھی بارش کی ضرورت ہوتی ہے اور کبھی بارشوں کا کثرت سے ہونا وہ تکلیف کا باعث ہو جاتا ہے بعض جگہوں پر۔ تو کہتے ہیں پھر حضور نے دعا فرمائی، ابھی چہرے پہ ہاتھ نہیں پھیرے تھے کہ مدینہ منورہ میں بارش ختم ہو گئی۔ تو سب سے پہلا اور ضروری کام ہمارا آج مزاج بن گیا ہے کہ ہم تبصرے کرتے ہیں، سیاست کرتے ہیں، اس پر بیٹھ کر اب ایک اور دور آ گیا ہے، ویڈیو بناتے ہیں، موبائل چلاتے ہیں، جو کہ بہت بڑا امتحان ہے ہمارے لیے کہ صرف 20 منٹ موبائل کو ہاتھ نہ لگائیں، بہت بڑا امتحان ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ بڑی تکلیف میں آ جائیں کہ پورے 20 منٹ گزر گئے، اس پہ ویڈیو بنائیں گے، اس پہ کومنٹس کریں گے، اس پہ یہ کام ہم کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر کوئی ایسی مشکل آ جائے تو شریعت نے ہمیں یہ سبق دیا کہ پہلے دعا، پہلے اللہ کی بارگاہ میں حاضری۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی، جیبوں سے عرضیاں ہی نکلی۔ ہم محکموں میں درخواستیں دیتے ہیں لیکن دعا کی طرف بڑھتے بڑا خوبصورت کام ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کریں کہ وہ جو ہمارے بھائی تکلیف میں ہیں، مجبوری میں ہیں، ان کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کریں کہ مالک، قدرتوں کا مالک تو تو ہے، ہر چیز تو تیرے دست کرم میں ہے، اور تو کریم اتنا ہے کہ بندوں پہ تو غضب نہیں زیادہ فرماتا، رحمت ہی زیادہ فرماتا ہے، اور تیری رحمت تیرے غضب پر غلبہ رکھتی ہے، اس لیے مالک تو کرم فرما، اور یہ جو لوگ ہیں تو انہیں اپنے فضل سے ہی آسانی عطا فرما تاکہ اس مشکل سے نکل آئیں۔ جن دنوں قحط آیا تھا نا مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ میں حضرت عمر کے زمانے میں، تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے بغیر گھی کے کبھی کھانا نہیں کھایا تھا، لیکن میں نے قسم اٹھا لی تھی کہ جب تک سب لوگوں کو راشن کھانا میسر نہیں آتا میں بھی گھی نہیں کھاؤں گا۔ یہ جو اضافی اخراجات ہیں، ایڈوانس گاڑیاں بک کرانا، نئے ماڈل کے موبائل خریدنا، یہ جو ہمارے صرف ناز نخرے ہیں، صرف ان کو تھوڑا سا کلوز کر لو۔ عجیب بات ہے نا، عجیب ظلم ہے نا کہ ایک بچہ رات کو اس لیے کھانا نہیں کھا رہا کہ اس کی مرضی کا پکا ہوا نہیں، اور ایک طرف میرے ہی وطن میں اس ویڈیو نے بھی میری چیخیں نکلوا دی جس میں ایک بیٹی، اور اس کی عمر بھی بالکل اتنی ہے جتنی میری بیٹی کی عمر ہے، اس سے وہ صحافی پوچھتا ہے پاؤں اس کے ننگے ہیں اور پاؤں پہ کیڑے چڑھ رہے ہیں، تو اس سے پوچھتا ہے پتر کیا چاہیے؟ وہ کہتی ہے صرف روٹی کھانی ہے، کوئی مطالبہ نہیں، کوئی مطالبہ نہیں، روٹی دا دکھ نہ پوچھو، یہ روٹی بندہ کھا جا دیجیے، روٹی بندہ کھا جاتی۔ اللہ کریم نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، جب تقوی اور پرہیزگاری کا معاملہ ہو تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کا آگے بڑھ کے بازو تھامو، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، آگے نکلو۔ ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسا
کہ ایک بھائی کے پاس بہت زیادہ مال ہوتا ہے، دوسرے کے پاس کم ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی دیر تک تمہاری مدد کرتا ہے جب تک تم اپنے بھائی کی مدد کرتے رہتے ہو، اللہ تمہارا مددگار رہتا ہے۔ اور یہ جو مسلمان ہوتے ہیں، مومن، کلمہ پڑھنے والے، ان کے بارے میں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ایک جسم کی مانند ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ مومن ایک جسم کی طرح ہے، جس طرح یہ پورا جسم ہوتا ہے۔ اور حضور نے مثال دے کے بات سمجھائی، فرمایا جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہونا تو سارا جسم اس کا کرب محسوس کرتا ہے، یعنی درد صرف دانت میں ہے لیکن روٹی کھانے کو دل نہیں کرتا، کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا، اٹھ کے باہر جانے کو طبیعت نہیں چاہتی، پورا وجود اس کا کرب، اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ فرمایا جس طرح ایک جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو، آپ مجھے بتائیے نا، آپ کے دانت میں تکلیف ہے تو کیا کبھی آپ کے دماغ نے کہا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا؟ پیروں نے کہا ہے میں نے نہیں چل کے جانا، یہ تو مسئلہ صرف اور صرف دانت کا ہے، دانت جانے، اس کا کام جانے؟ ایسا ہوتا نہیں۔ دانت میں تکلیف ہوتی ہے تو ذہن منصوبہ بندی کرتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ پتہ کرو دانت کا ڈاکٹر کہاں بیٹھتا ہے، پھر آپ کی زبان ہلتی ہے، معلومات کرتی ہے، پھر آپ کے پیر چل کے وہاں جاتے، اور پھر آپ اپنے دل سے ما فی الضمیر وہاں بیان کرتے، پھر آپ اپنا کمایا ہوا سرمایہ خرچ کرتے ہیں۔ بھئی ایک دانت کو تکلیف ہے تو رہنے دو، سارے جسم کو کام میں کیوں لگایا ہے؟ تو معنی یہ ہے کہ جب جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہو، باقی سارے سپورٹ کرتے ہیں تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ حضور نے فرمایا میرے سارے مومن ایک جسم کی طرح ہیں۔ سارے مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے، گھر بار پیچھے رہ گئے، جائیدادیں پیچھے رہ گئی، کاروبار پیچھے رہ گئے، حضور نے فرمایا تم بھائی ہو۔ لیکن وہ صحابہ تھے نا، انہوں نے بھائی بھائی اپنے آپ کو صرف تقریروں میں نہیں سمجھا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو بھائی بھائی صرف محفلوں کے نعروں میں نہیں سمجھا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو بھائی بھائی صرف ادیب شاعر کی شاعری میں نہیں سمجھا تھا، وہ من سے ان کی آوازیں آتی تھی ہم سچ مچ کے بھائی ہیں، انہوں نے طے کر لیا تھا کہ ہم بھائی ہیں۔ لہذا جب حضور نے کہا نا آپ تمہارے بھائی وہاں سے ہجرت کر کے آئے ہیں تو ان کی مدد کرو، تو پھر انہوں نے صحیح والا بھائی سمجھا، دھاگا رکھ کے اپنا گھر تقسیم کر کے آدھا اپنے بھائی کو دیا، کاروبار بانٹ کے اپنے بھائی کو دیا، جس کے پاس 4 اونٹ تھے اس نے 2 اپنے بھائی کو دے دیے، چلتے کاروباروں میں بھائیوں کو شریک بنا لیا۔ انہوں نے انہیں اس طرح کر کے رکھا کہ پھر وہ جو مہاجر تھے وہ مہاجر رہے ہی نہیں، انہیں یوں لگا کہ ہم تو ایک گھر سے اپنے دوسرے گھر میں شفٹ ہوئے، انہیں کسی جگہ بھی کوئی تکلیف نہیں آئی۔ لیکن امیر آدمی غریب کو بھائی سمجھنے کو تیار ہوتا نہیں، تگڑا بندہ چھوٹے کے قریب جانے کے لیے راضی ہوتا نہیں، جب تک وہ خاص ذہن نہ بنے جو ذہن ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا، اتنی دیر تک انسان اس مقام تک پہنچ نہیں سکتا جہاں وہ اپنے بھائی کے لیے خیر کا معاملہ کرے۔ تو ایک تو یہ کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، ان لوگوں کو اپنا بھائی جاننا چاہیے۔ چوتھی بات، اسلام کے اندر نا ہر ذی روح کے ساتھ نیکی کرنے کا اجر ہے، ہر تر جگر والے کے ساتھ نیکی کرنے کا ثواب ہے۔ اسلام کے اندر جو تر جگر رکھتا ہے، جس کے وجود میں روح ہے، اس سے نیکی کریں اجر ملے گا، صحیح حدیث میں موجود ہے نا۔ اور میرا خیال ہے آپ سب کو وہ حدیث آتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ساری زندگی گناہ کرنے والی عورت نے کتے کو پانی پلایا تھا تو رب نے بخشش فرما دی۔ کتا حلال جانور بھی نہیں، کتے کو پانی پلایا، ساری زندگی کے گناہ تھے، اللہ نے معاف کر دیا۔ کوئی بھی تر جگر والا ہو، آپ مجھے بتائیے ایک کتے کو پانی پلانے سے رب معاف کرتا ہے، تو اگر کوئی کسی انسان کی خدمت کرے، اور نرا انسان نہیں مسلمان، اور نرا مسلمان نہیں مدینے والے کا غلام، رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا، اس کے ساتھ نیکی کرنے سے اللہ کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ تو عزیز بھائی، مخلوق خدا سے جب لوگ پیار کرتے ہیں، جب لوگ محبت کرتے ہیں، اور جب ہمارے دل نرم، ہمیں نا مادہ پرست بنایا گیا ہے کچھ عرصے سے، ہمارا ذہن بنا دیا ہے، اور یہ ڈھیر سارے لوگ ہیں جو تقسیم کرتے ہیں ذہنوں کو، ڈھیر سارے لوگ، اس میں بعض مذہبی لوگ بھی شامل ہیں الا ماشاءاللہ، جو ذہن تقسیم کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی اپنے لالچ کے لیے لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کرتے ہیں۔ یہ تقسیم کار ہمارا عام حصہ ہے، عام جوز ہے۔ یاد رکھنا، جب قومیں مادہ پرست ہو جاتی ہیں نا،
جب وہ ہر چیز کو پیسے میں تولتی ہیں اور پہلے اپنا نفع دیکھتی ہیں، پھر وہ معاشرہ انسانوں کا معاشرہ نہیں رہتا، وہ تاجروں کا معاشرہ ہوتا ہے۔ وہاں ہر چیز سیل ہوتی ہے، بیچی جاتی ہے۔ دوستو، قلبی طور پر جب دلوں میں گنجائش ہوتی ہے، جب ہمارے دلوں میں وسعت ہوتی ہے، جب ہمیں پیار کرنا آتا ہے، 2 آدمیوں کا کھانا 3 آدمی کھا سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ تیسرے کو بٹھانے کی وسعت رکھتے ہوں۔ 4 آدمیوں کا کھانا 5 آدمی کھا سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ ان کے دلوں میں گنجائش موجود ہو۔ یاد رکھنا، ایک چھت کے نیچے ایک ہی گھر کے اندر 4-5 خاندان گزارا کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ ان کے دلوں میں گنجائش موجود ہو، شرط یہ ہے کہ وہ قلبی کیفیات وہی رکھتے۔ لیکن ہمیں نا کچھ مست سا کر دیا گیا ہے اپنی اپنی دنیا داری میں، کچھ محو سے ہیں، کچھ اس طرح کا ماحول بنا دیا گیا، مجھے کیا لینے دیں مجھے، مذہبی لوگ بھی اتنے لاکھ کی محفل نعت، اتنے لاکھ کا عرس، اتنے لاکھ کی فلانی شے۔ او خدا کے بندو، کچھ دیر کے لیے چھوڑ لو، کچھ دیر کے لیے مہربانی کر لو، اور دیکھو تو صحیح ضرورت کس چیز کی زیادہ ہے۔ چلو کوئی تو گنجائش پیدا کرو زندگی میں، کہیں کسی ایک چیز کو روک لو۔ مستحب کا اور واجب کا فرق ہی نہیں سمجھتے۔ اقبال کہنے لگے، یہ کسی شوخ نے لکھ دیا یہ جملہ محراب مسجد پر کہ یہ ناداں گر پڑے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ وقت تو قیام کا تھا، تم سجدوں میں ہو، اٹھنے کا ٹائم تھا، لوگوں کی مدد کرنے کا وقت تھا، اور تم ابھی بھی اپنے ختمات شریف میں الجھے ہوئے ہو۔ کل 10واں چہلم مستحب ہے، 2 آدمی بیٹھ کے ختم دلا لیں، ہو جاتا ہے۔ یہ باقی کا لاکھوں روپے کا مال ان جگہوں پہ پہنچایا جائے جہاں ضرورت ہے۔ محفل نعت آپ کے محلے کا نوجوان بھی نعت پڑھ سکتا ہے، مقامی خطیب کو بھی تقریر آتی ہے، ہر جمعے کرتا ہے، اور بڑے کام ہے کرنے والے، لیکن وہ بس ٹھیک ہے، ہم جہاں لگ گئے وہاں سے ہلنے کو تیار ہی نہیں، ایک مخصوص سا مزاج بنا لیا، اس سے باہر آنا ہی نہیں چاہتے، پسند ہی نہیں کرتے۔ تو اپنی زندگی کے اندر وسعت پیدا کریں، اپنے دل میں وسعت پیدا کریں۔ یاد رکھیں، جب بندہ کسی کے بچوں کا سوچتا ہے تو اللہ اس کے بچوں پر فضل فرماتا ہے۔ جب انسان کسی کا گھر آباد کرتا ہے، رب اس کا گھر آباد کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرمایا کرتے تھے، تو اللہ کے دین کی خدمت میں لگ جا، تیرا ذاتی کوئی کام رب رکنے نہیں دے گا، وہ سارے تیرے کام ہوتے رہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ تگڑی تقریروں سے لوگوں کو قریب کر لیں گے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بڑے بڑے پوسٹر لگائیں گے محفلوں کے تو لوگوں کو؟ ہم کیا سمجھتے ہیں حساب صرف نمازوں کا ہونا ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ حساب صرف ہم سے سجدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ یہ بھی سوال ہوگا، یہ بھی صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے، صحیح حدیث میں موجود ہے کہ رب فرمائے گا، او بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے روٹی نہیں کھلائی، میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا، کپڑوں کی حاجت تھی تو لے کے نہیں آیا، میں بیمار تھا تو نے تیمارداری نہیں کری۔ مالک تو کھانے سے پاک، پینے سے پاک، پہننے سے پاک، بیماری سے پاک۔ تو رب کریم فرمائے گا، وہ جو تیرے پڑوس میں بندہ بیمار تھا تو میں ہی تو تھا نا، وہ جو تیرے پڑوس میں آدمی بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا، وہ جو تیرے دائیں بائیں لوگوں کو حاجت تھی تو وہ میرے ہی بندے تھے۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ کچھ نہ تھوڑا سا اپنے دلوں میں وہ کیا بات کی تھی ساگر نے، اس نے کہا تھا کہ یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساگر، اور غم حیات کے ماروں کا احترام کرو، یہ جو غم حیات کے مارے ہیں ان کا احترام کرو۔ 100 گھر تھا مدینہ شریف میں، امام ابو نعیم نے اس کو لکھا ہے۔ ہمارے ہاں بھی لوگ افطاری کراتے ہیں، سیاسی افطاری رمضان میں، سیاسی افطاریاں جن سے ہمیں کام نہیں پڑتا، جن سے ہمیں کل کو کام نکلوانا ہو تو ان کی روٹی پکائی جاتی ہے۔ سیاسی ولیمے، سیاسی دعوتیں، سیاسی لوگوں کے اجتماعات، VIP کے لنگر، یہ ہمارا کلچر بن گیا ہے، یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، لعنت اس دعوت پر اس میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نظر انداز کیا جائے، وہ تو ملعون دعوت ہے۔ 100 گھر پورا تھا مدینہ منورہ میں، جس میں 3 وقت کا کھانا، بچوں کے کپڑے، اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو دوائیاں، اور دے کون جاتا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک نقاب پوش آتا تھا، دروازے پہ دے جاتا تھا، نام پوچھتے تھے تو ناراض ہو جاتا تھا، اور یہ ایک دن کام نہیں ہوا، سالوں یہ کام جاری رہا۔
پتہ ہی کوئی نہیں کون دے جاتا ہے، کوئی خبر ہی نہیں۔ پھر اچانک 2-3 دن ہو گئے، وہ لنگر آنا بند ہوا، وہ اخراجات اٹھانے ختم ہوئے۔ اب لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ وہ کھانا تیرے گھر بھی نہیں آیا، تیرے گھر بھی نہیں آیا، پتہ کرو کب سے نہیں آیا، پتہ کرو کب سے نہیں آیا۔ تو طے ہو گیا، جب لوگوں نے تاریخیں لگانی شروع کی، ایک دوسرے کے ساتھ ملانی شروع کی، تو 18 محرم سے میرے گھر نہیں آیا، ہاں ہمارے ہاں بھی 18 محرم سے نہیں آیا، پتہ کرو، تحقیق کرو۔ پتہ چلا کہ 18 محرم کو امام زین العابدین کا وصال ہوا ہے۔ سیدہ پاک کا یہ شہزادہ، امام حسین کا کربلا میں بچ جانے والا یہ جانشین، ایک 100 گھروں میں اور تھوڑی سی آبادی، 100 گھروں میں 2 وقت کھانا اور اپنے کندھے پہ توڑا رکھ کے، لنگر کی بوری رکھ کے پہنچا کے آتے، اور چہرے پہ نقاب ہوتا، کوئی پوچھتا نام کیا ہے تو ناراض ہو جاتے۔ 100 گھروں میں کھانا جاتا۔ ان کے وصال کے بعد جب غسل دیا جا رہا تھا تو موٹے موٹے نشان تھے کمر پہ۔ لوگوں نے ان کے بیٹے سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو فرمانے لگے میرے والد اپنے کندھوں پہ تھیلے رکھ کے آخر عمر تک گھروں میں پہنچا کے آتے رہے۔ لوگوں نے کہا حضور آپ کیوں نہیں جاتے تھے، آپ جوان تھے؟ تو آپ کے شہزادے کہنے لگے میں کہتا تھا ابا جی سے کہ میں نہ چلا جاؤں، تو فرماتے تھے پتر اگر تو جائے گا تو پھر تجھے اس غریب کا نام بھی بتانا پڑے گا، میں تیرے سامنے پردہ نہیں کھول سکتا، یہ میرا اور میرے رب کا راز ہے۔ اس چپکے کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت کرتے۔